نہیں شروع کریں اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی کل رات جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے لسپیلا کے قریب، نہایت دکھ ہے اس بات کا کہ اتنے مایہ ناز بیٹے وطن عزیز کے، ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، ایک اپرووڈ میجر جنرل اور باقی بھی آفیسر جو تھے، ان کے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم لوگوں کو جن کی وہ حفاظت کرتے ہیں، جن کے وہ محافظ ہیں اور جن کی حفاظت کرتے ہوئے پچھلے کئی سالوں میں ہزاروں ہمارے محافظ جو ہیں، ہمارے فوجی جوان جو ہیں، آفیسر جو ہیں شہید ہوئے ہیں. اس قوم کو، ان محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا یہ احسان عظیم ہر بچے کو جو ہے تا ابد یاد رہے کہ انہوں نے جو الٹیمیٹ قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی جو ہوتی ہے وطن کی دفاع کے لیے، وطن کے بہبود کے لیے. جنرل سرفراز جو ہے اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے آفیسرز جو تھے، وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پچھلے 3-4 دن سے لگاتار جو ہے، بلکہ اس سے زیادہ اسکرین پہ نظر آ رہے تھے. بریلینٹ آفیسرز. جنرل سرفراز کا کیریئر جو ہے وہ ایک بہت کم آفیسرز کا اتنا بریلینٹ کیریئر ہوتا ہے جتنا ان کا کیریئر تھا. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. میں سردار صاحب، ہماری پارٹی، ساری قوم جو ہے اس پہ سوگوار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمارے تمام تر جذبات جو ہیں، ہمدردیاں جو ہیں، وہ ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. جنرل صاحب کا بیٹا جو ان کا اے ڈی سی تھا، وہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور وہ بخیریت جو ہے وہ دوسرا ہیلی کاپٹر جو ہے کراچی پہنچ گیا. میں چاہتا تھا کہ پیشتر اس کے کہ ہم کوئی سیاسی گفتگو کریں، اس قربانی کو جو ہے اس کا اکنالجمنٹ اور اس کا جو ہے احسان جو ہے، اس کی احسان مندی جو ہے ہماری طرف سے سب سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آئے. ہم ان شہیدوں کے ممنون ہیں، احسان ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ساری قوم کو ان شہیدوں کے احسان کا جو انہوں نے جان دے کے ملک کی دفاع میں، ملک کی بہبود کے لیے کیا ہے، وہ یاد رکھنا جو ہے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے ان کی شہادت. آج جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، سردار صاحب اجازت ہے؟ سردار صاحب اسپیکر رہے ہوئے میرے، مجھے اجازت لینی پڑتی ہے ان سے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. 8 سال لگے، لیکن فیصلہ ایک ایسا آیا جو پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صبح سے گلے خشک ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے
حضرات کے اور خواتین کے کہتے کہتے کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. ہم تو پچھلے 8-10 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. یہ تو ایک کسی بھی ریاست کی ایک بنیادی بات ہے کہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ وزیر اعظم یا صدر پاکستان ہو یا وہ ایک محنت کا شو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یاد آیا ہے. ان کے دور حکومت میں سارے قوانین جو تھے جس میں نیب سر فہرست تھا، اپنے کیس جو ہے دفن کر دیے، اپنے کیس ختم کر دیے، اور سارے قانون جو ہے وہ ہم پہ لاگو ہو گئے، چاہے وہ اینٹی کرپشن تھی یا ایف آئی اے تھی یا نیب تھا. وہ یک طرفہ کارروائیاں بھول گئے ہیں اور صبح سے ماتم کر رہے ہیں کہ یہ اس ریاست میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے. دوسرا، یہ فارن فنڈڈ ایجنٹ جو ہے، غیر ملکی ایجنٹ جو ہے، جس کے سپانسرز میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، اور کہندہ سانو یہ ہے کہ اسی فارن سازش کی تھی. الزام ہم پہ لگاتا ہے کہ جی بیرونی مداخلت اور بیرونی سازش. سارے ممالک شامل ہیں. ہندوستان کی کمی تھی، ہندوستان کے بھی شہری شامل ہیں اس میں، اسرائیلی بھی شامل ہیں، اور امریکہ کا تو سر فہرست نام ہے جس کو الزام ہم پہ لگاتا ہے. پیسے اے پھڑتا ہے تو الزام ساڑھ دے لاتا ہے. اور یہ جو بات سامنے آئی ہے، اس کی امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ ایم این اے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 30-30 ہزار اور 40-40 ہزار. میاں نواز شریف کے اوپر 10 ہزار نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہوئی ہے، تاحیات ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہوئی ہے. اس نے حلف نامہ دیا ہے. حلف نامہ جو ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھایا جاتا ہے. حلف نامہ جھوٹا دیا ہوا. یہ بار بار جو مذہب کا ٹچ دیتا ہے، اسلامک ٹچ جو دیتا ہے، اس کا یہ حال ہے. جو ہر بندے کو کہتا ہے کہ قبر میں بھی تمہارا حساب ہوگا کہ میرا ساتھ کیوں نہ دیا، اور آپ شرک کریں گے اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا. اس کا یہ ہے کہ حلف نامے جھوٹے دیتا ہے. اوتھ کے اوپر جو بات کہتا ہے وہ جھوٹی دیتا ہے. کہتے ہیں جی وہ ایڈی بھی بھولی نہیں. آپ کو بھی پتا ہے مال کے معاملے میں عمران خان بولا نہیں ہے، نہ اقتدار کے معاملے میں. ساری عمر اس کے ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہے ہیں. جب کیپٹن تھا ساری ٹیم اس کو میٹر کہتی تھی، جب تک اس میں پیسے نہ ڈالو یہ چلتا نہیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نے، میاں داد نے. ہمیں زبان سوکھتی تھی مقصود چپڑاسی کا نام لے لے کے. یاد ہے نا آپ کو؟ ایسے تو لائن لگی دی گی. جن لوگوں کے نام کے اوپر انہوں نے جعلی وہاں سے فنڈ موصول کیے، فیک اکاؤنٹس میں آئے، یہ حصہ ہے یہ سارا کچھ، جو ساری انویسٹیگیشن. کئی مقصود چپڑاسی ہیں وہاں پہ. ہمارے اوپر تو ایک اکیلے کا الزام لگتا ہے نا، تو وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے. کل سردار صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب تک عدالتی فیصلے ان کے حق میں آئے تو عدالتیں اچھی ہیں. اگر عدالتی فیصلہ خلاف آ جائے تو عدالتیں بری ہیں، ادارے برے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی رہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل کہہ دے تو نیوٹرل کو جو ہے وہ اس لفظ کے پتہ نہیں کیا کیا معنی نکالتے ہیں.
اگر ان کا کردار دیکھیں، یہ 17 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے، 20 سیٹوں پہ، 20 سیٹوں 20 پہ 17 جولائی کو ہوا ہے. خود مانتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوا ہے، تعریف کرتے ہیں، کسی نے انٹرفیئرنس نہیں کی. نفع ہوا ہے نقصان ہوا ہے وہ تو وقت بتائے گا کس کا نفع ہوا ہے، لیکن الیکشن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی بار بار بات کرتے ہیں. جب یہ راجہ سلطان سکندر صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک پریس ٹاک کی تھی جس میں انہوں نے وہ پیچھے جو پہلے جو سردار صاحب تھے، سردار رضا تھا نا نام ان کا، جو الیکشن کمشنر تھے، ان کو شان میں جو ہے بڑے قصیدے کہے تھے، ان کو برا بلا کہا تھا کہ، اور ساتھ کہا تھا کہ رائے صاحب آ گئے ہیں، یہ نئے الیکشن کمشنر جو ہے یہ بڑے اچھے ہیں، اور بڑا ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا. میں ان کی اپوائنٹمنٹ کا عینی گواہ ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بابر یعقوب صاحب کے متعلق ہمارا ان کے ساتھ گلہ تھا کہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے جو ریگنگ ہوئی ہے ان کی سرپرستی میں ہوئی ہے. ہم بار بار ہم پہ یہ آتا تھا، یہ کہتے تھے، پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ان کو جو ہے الیکشن کمشنر بنایا جائے. ہم انکار کرتے تھے، اس پہ ڈیڈ لاک ہو گیا. میرے ہاتھ میں اس طرح چٹ جو ہے پکڑائی پرویز خٹک صاحب نے. پوچھ لیں ان سے، کسی پریس ٹاک میں ان سے پوچھ لیں. میں نے وہ چٹ کھولی، اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا راجہ سلطان سکندر صاحب کا. ہم نے اپنی پارٹی کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، پارٹی کے دوسرے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور ہم نے وہ نام جو ہے اپروو کر دیا. نام انہوں نے دیا تھا، اب مکرتا ہے کہ یہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ. یہ جھوٹ کا ایک لمبا جو ہے وہ سفر ہے جو پتہ نہیں کب سے عمران خان نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہے بلکہ، اور ابھی بھی جاری ہے. اس نے جو اپنے آپ کو، جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم امریکی سازش کی بدولت اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، لیکن آج جب فورن فنڈڈ ایجنٹ خود ثابت ہوا ہے، پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے اس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہماری معیشت برباد ہوئی، کیوں ہمارے ادارے مزمحل ہوئے، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی. پاکستان میں جو ہے معاشرہ جو ہے، اخلاق جو ہے معاشرے کا، اس کو تباہ کر دیا گیا. کسی بھی قوم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ کسی سٹیبل اور مضبوط بنیادوں کے اوپر استوار ہو. ہماری تمام تر بنیادیں اس شخص نے جو ہے برباد کر دی. یہ ایک پروگرام کے تحت، ایک پلان کے تحت جو ہے یہ اس کو لانچ کیا گیا تھا آج سے 30 سال قبل. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کسی اور وقت ڈیٹیل بتا دوں گا. میں نے ابھی اسمبلی میں بھی جانا ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی میں اس ٹاپک پہ بولوں گا. لیکن جتنا آج بے نقاب یہ ہوا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے، مجھے پتہ لگا شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے، وہ تو پی رہے گئے نا، انہیں تلقی کیا جا سکتا ہے. جڑا بندہ قبراں دی کمائی کھا جائے وہ ہر چیز جائے گی. یعنی پوری پارٹی میں لوگ ہیں جن کے ہاتھ دوسروں کی جیبوں میں ہیں. اس کے اپنے یاروں دوستوں اور اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اور انڈیا کے لوگوں کے اور اسرائیل کے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ہیں. عمران خان کے اس کے غریب مریدوں کی جیبوں میں ہاتھ ہیں. وہ ننگے پیر ٹرتے ہیں اتوں سندھ تو، یہ انہوں نے جیب قطر لیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب نال ادھار کر لینے. تو یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے.
تو پھر چیخوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ دو اشخاص جو ہیں معتبر ہیں پی ٹی آئی کے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آیا ہے تو باقی لوگ چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ جی 63(1)F یار ہم پہ پتہ نہیں کیا کیا لگ گیا ہوا ہے کہ ابھی تو ان پہ شروع ہوا ہے کام۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے جو ہے، سب سے بڑی مثال جو ہے میرے قائد نواز شریف کی ہے کہ 10,000 روپیہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ بندہ ڈسکوالیفائی ہوا۔ یہ تو کروڑوں روپے جو ہے ڈالروں میں، اور لے کے یعنی سینہ چوڑا کر کے بے شرمی کی بھی انتہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، وہ محسن بیگ کہتا ہے، محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پلیوں کبھی روٹی بھی نہیں کھا دی، یہی کہا تھا نا انہوں نے ٹی وی کے اوپر۔ تو یہ ابتدا ہے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ جو طلسم جو اس نے ایک جادو اپنی طرف سے، اس جادو میں اور بھی منتر کرنے والے لوگ شامل تھے، آہستہ آہستہ وہ سارا کچھ ویئر آف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز میں جو ہے تمام اداروں کو قانون اور قاعدے کے اندر رہ کے تمام آئینی اداروں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سیلف انٹرسٹ سے اس وقت پاکستانی قوم کو سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو جو ہم لوگ امارات یافتہ لوگ ہیں۔ اور یہ جو آج جو سفر سٹارٹ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا، اب ادارے جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگا، احتساب ہوگا، پھر چیخیں جو ہے جو آج جو کچھ چیخیں مار رہے ہیں، کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وقت بتائے گا۔ میں سردار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی خواجہ صاحب اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے فیصلے سے شروع کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے برخوردار سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور یہاں تو عمران خان صاحب کا ہاتھ غلے میں پھنس گیا ہے اور یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اوپر سے چھاپا پڑ گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارٹی ہیڈ کا جب ہوا تھا، جب پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب کو پارٹی ہیڈ کے معاملے میں پارٹی ہیڈ بنایا، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ جیسا کرو ویسا بھرو والی پالیسی اب کچھ سامنے نظر آ رہی ہے۔ مگر آپ اگر یہ دیکھیں کہ پروفیسر اسرار صاحب نے آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہ کہا تھا اور نام لے کے کہا تھا کہ عمران خان آئے گا، یہودی لابی اس کو لے کے آئے گی اور وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا، خدا نخواستہ۔ اور آج وہی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ پیسے ہیں جن کا پتہ چلا، جن پیسوں کا ہنڈی کے ذریعے آئے، کیش کے ذریعے آئے، ان کی ابھی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو بچپن سے عادت ہے، یہ میں بھی گواہ ہوں، خان صاحب کو بچپن سے عادت ہے لوگوں سے خرچوانے کی۔ پھر اس کے بعد حکیم سعید صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نام لے کے لکھا کہ وہ عمران خان نامی ایک شخص آئے گا اور وہ یہودی لابی لے کے آئے گی، اور آج ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی لابی یہودی لابی لے کے آئی۔ اب ایک ریفرنس توشے خانہ والا بھی پڑا ہے، 4 تاریخ تک سپیکر نیشنل اسمبلی میں وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے۔ ایک تو یہ جو چوری پکڑی گئی، اور وہ 4 تاریخ کو جب ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو 30 دن میں اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور اس ریفرنس میں
بہت کلیئرلی انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ بہت سی چیزیں کیں، اور پھر وہی صادق اور امین ان کو کہا تھا. آج سوچتے ہوں گے جو ریفرنس نیشنل اسمبلی نے بھیجا تھا اور وہ پھر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اس میں دستخط ہیں عمران خان کے کہ یہ میری بنی گالا کی بے نامی ٹرانزیکشن تھی. اب جتنے لوگ اس لسٹ میں ہیں وہ ہندوؤں کی لسٹیں ہیں، فورن نیشنل کی لسٹیں ہیں، کمپنیوں کی لسٹیں ہیں، مگر ایک چیز بہت سوچنے والی ہے. عارف نقوی کو برطانیہ میں جو کیس چل رہا ہے، امریکہ ایکسٹریڈائٹ کرنا چاہتا ہے یو ایس اے، اور جو لوگ عارف نقوی کے ساتھ ملوث ہیں ان لوگوں کو بھی کیا جائے گا. اور اگر عمران خان کو بھی اس کا ساتھی مجرم گنا گیا اور اس کو ایکسٹریڈائٹ کیا گیا تو پھر کیلیفورنیا کورٹ میں جو کیس ہوا تھا ان کا وہاں ڈی این اے بھی کرایا جائے گا. جب ڈی این اے کرایا جائے گا تو کیلیفورنیا کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی پرسو کیا جائے گا. اب یہ بھی دیکھنا ہے جو انشاءاللہ کیبنٹ دیکھے گی کہ اس میں منی لانڈرنگ، اس میں جو فیٹف کے رولز، جو فیٹف کی چیزیں انہوں نے پاس کی تھیں، اس میں کیا یہ منی لانڈرنگ میں بھی آتے ہیں، کیا یہ اللیگل گریٹیفیکیشن میں بھی آتے ہیں. انہوں نے جو کنسیلمنٹ کی، ریپیٹڈ کنسیلمنٹ کی اپنے اکاؤنٹس کی، وہ کنسیلمنٹ میں تو 62 63 میں بھی آتے ہیں. اور 62 63 تو میرا خیال ہے فیصلے میں ہر پیرا پہ 62 63 ان کے اوپر لگتا ہے. جھوٹے یہ نکلے، چوری کرتے ہوئے یہ پکڑے گئے. ہندوستان کے نیشنل سے میں رستے میں یہ پڑھ رہا تھا لسٹ، وہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نام ہے، یہ کون ہے؟ اندر دوسانجی، یہ کون ہے؟ اور مکیش کانڈا کون ہے؟ مائیکل لین کون ہے؟ مرتضی لکھنڈوا، یہ جو چپراسی ہیں ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے. تو کیا پاکستان ان لوگوں کو بھی، پاکستان جب انکوائری ہوگی یا کمیشن بیٹھے گا یا ایف آئی اے یا جو بھی محکمہ دیکھے گا، کیا ان لوگوں کو بھی بلائیں گے؟ کیا یہ پیسہ، اس میں سے کچھ پیسہ شوکت خانم کو دیا گیا تھا؟ جو کلب تھا وہ تو چیریٹی کلیکٹ کر رہا تھا، تو کیا وہ چیریٹی میں دیا گیا تھا اور آپ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گیا؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو کیا انٹرنیشنل کورٹس میں ہوگا؟ اب میرا تو یہ لگتا ہے عمران خان صاحب جو فائنینشیل ٹائمز ہیں ان کے خلاف کیس ضرور کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو ثابت ہو گیا کہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری صحیح تھی. اور اگر کیس کر کے جیتتے ہیں تو پھر جیت کے دکھائیں، پھر یہ رپورٹ بھی وہاں پہ جائے گی. اور وہ نیشنل اور وہ کمپنیاں جو دیتی رہی ہیں ان کو پیسے اللیگلی، ان سے بھی جواب دہ ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا. مگر جو عافیہ صدیقی کی بات کرتے تھے اور واپس تو نہیں لائے، اب میرا خیال ہے ان کے جانے کی باری آ گئی ہے. اور کیلیفورنیا کورٹ بھی جواب دیں گے اور ادھر بھی. یہ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اتنی دفعہ سازش کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. انہوں نے شور مچانا شروع اس لیے کر دیا کہ امریکہ نے ان کو ایکسٹریڈائٹ کر کے لے جانا ہے اور وہاں پہ یہ کیس چلے گا، اس لیے امریکہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اور الیکشن کمشنر نے جس طرح خواجہ صاحب نے ابھی گوش گزار کیا آپ کے سامنے کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن فیئر ہوا، وہ بھی مانتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن چونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ جو پچھلے چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے ان میں تو اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ وہ کریں، چونکہ ان کے اپنے بھانجے صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، میرا خیال ہے ایبٹ آباد سے یا کسی جگہ سے. مگر یہ ان کے نامینیٹڈ چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے فیئر الیکشن کرایا، مگر ان کو ہٹایا جائے. نہ تو ان کی مرضی سے ہٹایا جائے گا اور نہ کوئی اور ہٹا سکتا ہے، چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. یہ اپنا کام کریں گے. اور اب وہاں سے سچویشن نکل کے حکومت پاکستان کے پاس آ گئی تو خان صاحب
غلے میں ہاتھ ہے، اب اگر پیسے اور نکالتے ہیں تو غلہ بھی ساتھ آتا ہے، اگر چھوڑتے ہیں جو آپ کی عادت نہیں پیسے چھوڑنے کی تو پھر اور سچویشن ہوتی۔ اب فرق ہوگی جو ہے وہ کس کے لیے کلیکشن کرتی تھی، کہاں دیتی تھی، اس کے تانے بانے کہاں پہنچتے ہیں، یہ بھی اب اس انویسٹیگیشن میں اور چیزیں نکلیں گی۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ پچھلی نیب تو سوئی ہوئی تھی، اب والی نیب نے جو کیسز انہوں نے بند کرنے کے لیے ریکمینڈ کیے تھے نہیں ہوئے تھے وہ بھی انشاءاللہ کھلیں گے۔ سو اب گھیرا تنگ ہوگا اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف جو یہ یہودی سازش ہے عمران خان کی، یہ انشاءاللہ اب پائے تکمیل تک آئے گی، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے ان کے اوپر پورا ہاتھ ڈالیں گے، جس میں کہ انشاءاللہ نتائج ہمیں جلد ملیں گے۔ شکریہ۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جی وہ عدالت جا رہے ہیں، تو کیا کوئی اتنا ڈیلے تو نہیں ہو جائے گا حکومت کی طرف سے کہ آپ لوگ دیکھتے رہیں اور وہاں سے ان کو سپریم کورٹ سے مل جائے؟ دیکھیں، عدالت جانا سب کا حق ہے، مگر اس میں عدالت کو وہ امتحان میں اور ڈالیں گے تو عدالت کو بھی اپنے پرانے کیسز جس کا میں نے کچھ کا ذکر کیا اس پہ بھی سوچنا پڑے گا، اور پھر میرا خیال ہے فل کورٹ کے علاوہ تو اب کوئی رستہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے دونوں سوال ہے خالد صاحب سے بھی، الیکشن کمیشن نے کورٹ جو ہے وہ حکومت کی بات جو ہے حکومت کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ وہ کارروائی کریں، تو کب تک کارروائی ہوگی اور کیا یہ پارٹی جو ہے وہ اس پاداش میں بندش بند ہو سکتی ہے، اور کیا ان کے خلاف ایسی حکومتی عائد ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف؟ دیکھیں، یہ ابھی تو چند گھنٹے گزرے ہیں، ہماری اس وقت بھی جو ہے 5 بجے میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی ابھی میٹنگ 5 بجے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں لازمی طور پہ کچھ فیصلے لیے جائیں گے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ وہ تو ڈیفینیٹلی آج یا کل میں قانونی ماہرین سے جو ہے مشورہ کر کے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ آپ نے صحیح کہا ہے کہ بال جو ہے انہوں نے حکومت کی کورٹ میں پھینکی ہے الیکشن کمیشن نے، اور قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے اس پہ کارروائی جو ہے وہ حکومت نے کرتی ہے۔ حکومت نے اس کا ریفرنس جو ہے عدالت میں بھجوانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے سچویشن سامنے آ جائے۔ اور بھی بات آپ نے میرا کچھ آخری سوال ناصر نقوی صاحب اور صاحب سے۔ سردار صاحب خالد صاحب دونوں سوال ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن نے واضح فیصلہ دے دیا ہے، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 اگست کو توشہ خانوں کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ سے پہلے خورشید صاحب اور قمر زمان خیرہ نے پریس کانفرنس میں خیرہ نے کہا کہ عمران خان اگر ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ کیا یہ دونوں کیسز کہیں بات چیت کی نظر تو نہیں ہو جائیں گے یا کوئی فیصلہ بھی آئے گا؟ دیکھیں، یہ سیاست میں جو قائرہ صاحب محترم نے اور شاہ صاحب محترم نے جو بات کی ہے وہ سیاسی بات کی ہے، اور سیاستدانوں میں جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو سیاستدانوں کو کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو قانون اور قاعدے کی آپ نے جو ریفرنس کیا ہے تو وہ تو قانون کا جو ایک اپنا جو سائیکل ہے اس کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج فیصلے کے بعد جو ہے وہ اپنی منطقی انجام پہ ضرور پہنچے گا۔ اگر انہوں نے کسی بات چیت کی بات کی ہے تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی اس ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن جہاں پہ جو ایک قانون کا ایک جو سلسلہ جو پہیہ جو ہے چلنا شروع ہو گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رکے گا، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ تسی تھاکے ہو